السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ناولس۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے میں ہری پیا۔ وہ نقاب لگائے گیٹ کے پاس تیار گھوم رہی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا انگلش کلاس کے لیے۔ کلاس شروع ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ آج اسے جلدی پہنچنا تھا، مگر بھائی نے آنے میں کافی دیر کر دی۔ باہر بھائی کی گاڑی کی آواز پہ وہ تیزی سے امی کو خدا حافظ کہتی ہوئی نکل گئی۔ بی اے کے پیپرز دینے کے بعد ماسٹر کرنے کے ضد بیکار گئی۔ بابا جان صاف منع کر چکے تھے اور امی بھی اس کو کئی طرح سے سمجھا چکی تھی کہ بیٹا اتنا پڑھ لیا بہت ہے، زیادہ پڑھنے سے لوگ سمجھتے ہیں لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، رشتے میں مسئلہ ہوگا۔ تو کیا نہیں پڑھنے سے عمر 16 سال پر رک جاتی ہے؟ اس نے بھی ناراضگی سے امی سے پلٹ کے پوچھا۔ امی نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے مزید اپنی بات مکمل کی۔ پڑھ لکھ کر اتنا کرنا بھی کیا ہے؟ کون سا تمہیں نوکری کروانی ہے؟ اچھا رشتہ آتے ہی اپنے گھر کا کر دیں گے۔ تم اپنی بڑی بہن کو دیکھو، بچوں نے کیسا پاگل کر رکھا ہے، اور بیٹا یہی زندگی ہے عورت کی، تم بھی گھرداری سیکھو اب۔ امی کی باتوں سے وہ ہار گئی تھی، پر گھر بھر کی لاڈلی جو تھی تو تھوڑی سی ضد مان لی گئی تھی۔ اسے انگلش لینگویج کورس کرنے کی اجازت بہت مشکل سے بڑے بھائی کی وجہ سے ملی تھی۔ وہ بہت خوش تھی شبینہ کے بھائی نے نہ صرف اس کا ایڈمیشن اچھے انسٹیٹیوٹ میں کروایا تھا، بلکہ اسے پک اپ اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری بھی خود لے لی تھی۔ امی بابا کے بعد شبینہ کو سب سے زیادہ پیار اس کے بڑے بھائی کرتے تھے۔ کلاس شروع ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ شبینہ کا ایڈمیشن تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اور آج اس کا وہاں پہلا دن تھا۔ چونکہ پک اینڈ ڈراپ بھائی شام کے بعد ہی دے سکتے تھے، تو شبینہ کی کلاس ٹائمنگ بھی رات کی ہی تھی۔ کلاس میں انٹر ہوتے ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ کلاس لڑکوں سے بھری پڑی تھی، اور لڑکے بھی کیا، میٹرک کے لڑکے سے لے کر 45 سال تک کے انکل موجود تھے۔ وہاں زیادہ تر وہ لڑکے آدمی تھے جو کہ ایبروڈ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ دروازے پہ ہی سب کی نظریں اس پر ٹک گئی تھیں، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردانہ وارڈ میں آ گئی ہو۔ وہ کوئی بولڈ لڑکی نہیں تھی، ایک عام سی ڈرپوک سی لڑکی تھی، پر وہ چاہتی تھی آج کے دور میں جینا۔ وہ بھی دنیا دیکھنا چاہتی تھی، پر بچپن سے اس کے امی بابا نے اپنی بیٹیوں کو دنیا کی اونچ نیچ سے بچانے کے لیے ان کی خاص تربیت کی تھی۔ اس کو زبردستی قید نہیں کیا تھا، پر اس کو باہر کی دھوپ چھاؤں سے بچا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی پڑھائی پرائیویٹ مکمل کی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، اور پڑھائی کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ شبینہ کو ٹیچر نے ویلکم کے ساتھ ہی چیئر کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو وہ نروس سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ سامنے اس میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ ایک ساتھ اتنی نگاہوں کا سامنا کر پاتی۔ وہ بہت خوف زدہ تھی، مگر چونکہ اسے خود کو کانفیڈنٹ شو کرنا تھا تو وہ پوچھے گئے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، پر باڈی لینگویج صاف بتا رہی تھی کہ وہ خود کو سیکیور محسوس نہیں کر رہی۔ ہاتھ کو مسل کر اس نے اچھا خاصا سرخ کر لیا تھا۔ اچانک نمرہ کلاس میں آئی تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ نے مدد کے لیے بھیجا تھا شاید نمرہ کو اس کے پاس۔ نمرہ کا آج تیسرا دن تھا۔ نمرہ سے شبینہ کو بہت ہمت ملی تھی۔ نمرہ ایک خوش مزاج لڑکی تھی اور کافی بولڈ بھی۔ وہ کلاس کے ہر لڑکے سے ایک عام سے انداز میں بات کر لیتی تھی، پر شبینہ ایک خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ ہاں، مگر گھر میں وہ سارا دن چہکتی رہتی تھی۔ ویسے تو وہ شروع سے ہی پردہ نہیں کرتی تھی، پر پہلے دن وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ بے نقاب ہی نہیں ہٹایا چہرے سے۔ فرسٹ امپریشن یعنی لاسٹ امپریشن۔ اور پھر روز 3 گھنٹے وہ اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا کے رکھتی تھی، لیکن جب اسے سب کے سامنے پریزنٹیشن کے لیے اٹھایا جاتا تو وہ سب کی نگاہ خود پر محسوس کر کے وہ کچھ بھی ٹھیک سے نہ بول پاتی اور منچلے ہوٹنگ شروع کر دیتے۔ اس سے وہ اور کمزور ہو جاتی تھی، کیونکہ مسلسل عبایا اور چہرہ کور کرنے کے بعد بھی وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی۔ پر جب نمرہ کی پریزنٹیشن دیکھتی تو اس میں بھی جوش پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی بہتر کر سکتی ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور اس طرح ٹیسٹ قریب آ رہے تھے۔ کورس مکمل ہونے والا تھا۔ آج نمرہ AV آڈیو ویڈیو کلاس لیے بنا چلی گئی تھی۔ کلاس میں موجود عرفان کن آنکھیوں سے اسے دیکھتا تھا وہ بے خبر تھی۔ اسے تو سب کی آنکھیں ویسے ہی لگتی تھی، اور ویسے بھی اس کے گھر والوں نے اسے پڑھنے بھیجا تھا، اور وہ صرف پڑھنے آئی تھی۔ خود نمائی کا اسے ذرا بھی شوق نہ تھا، اور نہ ہی اس کو یہ سب پسند تھا۔ کلاس ختم ہونے کے ساتھ ہی اسے پہلے وہ باہر نکلتی۔ اسے اکیلا دیکھ کر عرفان نے اس کے آگے رجسٹر بڑھا دیا تھا۔ شبینہ یہ رکھ لو، اس میں پہلے دن سے سارا کام موجود ہے، پیپرز میں تھیوری بھی آئے گی، کاپی کر لینا۔ شبینہ نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اس نے جذبہ انسانیت یہ کام کیا تھا، وہ سمجھ رہی تھی، پر دوسرے دن رجسٹر کھولتے ہی محبت نامہ اس کا منتظر تھا۔ پورے صفحے پر بڑا سا دل دونوں کے نام کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ نیچے لکھا تھا، تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ ساتھ موبائل نمبر موجود تھا۔ ایک پل کو شبینہ کا دل دھڑکا تھا، پر دوسرے ہی پل اسے عجیب سی کوفت ہوئی۔ کتنا چھچھورا سا انداز تھا، نہ کوئی جذبہ محبت میں کہے گئے 2 بول، نہ کوئی احساس موجود تھا، ڈائریکٹ دل میں تیر گھونپ دیا گیا تھا۔
عرفان کو شاید لگا تھا کہ جواب میں محبوبہ کی لپسٹک کے نشان یا پھر تڑپ کر اس کا فون آئے گا۔ شبینہ نے اطمینان سے صفحے پلٹ کے مشکل سے رائٹنگ سمجھ کر کچھ کاپی کیا اور رجسٹر بند کر دیا۔ اس نے دوبارہ اس نمبر پر نگاہ بھی نہ ڈالی تھی۔ وہ اپنے بھائی اپنے بابا کا مان تھی، کیسے بہکاوے میں آ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے گھر والے اس کے لیے لڑکا دیکھنے کا سلسلہ شروع کر چکے تھے۔ عرفان نے کبھی اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، وہ کیسے محبت کی بات کر سکتا ہے۔ دوسرے دن اس نے کلاس میں عرفان کو تھینک یو کے ایک نارمل انداز میں رجسٹر واپس کیا اور جا کر نمرہ کے برابر اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ کلاس میں تنہائی میں بہت بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جگہ جگہ لگے ہائی سیکیورٹی کیمرے سے پل پل کی کوریج سٹاف کو رہتی تھی، اس لیے ہر انسان سیکیور رہتا تھا۔ کلاس کے آخری دن تھے جب سر نے اچانک اس دن کہا کہ آپ کا ڈیبیٹ کمپٹیشن دوسرے سیکشن سے ہوگا، اور تھوڑی دیر میں دوسری ہائی لیول کی کلاس بھی اسی کلاس میں ایڈجسٹ کر دی گئی تھی۔ جنگ شروع ہو چکی تھی اور شبینہ کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں شبینہ کا نام بھی لیا جانے والا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کا نام پکارا گیا تو نمرہ نے اسے سپورٹ کیا اور اس کو اٹھنے اشارہ کیا تو وہ پلیٹ فارم پر آ گئی تھی۔ ساتھ ہی سر نے دوسرے سیکشن سے ایک لڑکا جو شاید سیلون سے ابھی مرغے جیسا ہیئر سٹائل بنوا کر کلاس لینے آیا تھا، اسے سر نے میدان میں شبینہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا جوش بتا رہا تھا کہ لڑکی کے روبرو آ کر بہت خوش ہوا ہے۔ ٹاپک مل چکا تھا، لڑکے زیادہ قابل ہوتے ہیں، یہ لڑکیاں۔ بحث جاری تھی۔ شبینہ سے بحث میں وہ کچھ زیادہ اوور ریئیکٹ کر گیا تھا۔ بات کہیں کی کہیں لے جا کر پوری کلاس کے سامنے اس نے لڑکیوں کی ذات پہ ایسی بات کہی، اگر لڑکیاں اتنی نیک ہیں تو ڈسکو کیوں بھرے پڑے ہیں، تم بھی جاؤ اگر صحیح ہو تو۔ اس نے انداز میں چوٹ کی تھی کہ کلاس میں سب ہنس پڑے تھے۔ وہ حجاب میں کھڑی یہ سب سننے کی مستحق کب تھی بھلا؟ وہ کھل کھلا کر ہنس رہا تھا۔ سر نے اس کو صرف اتنا کہا کہ اپنے پوائنٹ کی بات کیجیے، پر شبینہ کو ایسا لگا جیسے اس نے اس کے ساتھ ہر لڑکی کا مذاق بنایا ہو۔ شبینہ نے پہلی بار نظر اٹھا کر آنکھ بھر کر عرفان کو دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اسے برا لگا ہوگا، پر وہ بغیرتی سے مسکرا رہا تھا۔ یہ پہلی اور آخری نظر تھی۔ اسے مرحوم دادی جان کی بات یاد آئی کہ بیٹا سجن غریب ہووے پر بغیرت نہ ہووے۔ ایک نظر میں وہ یہ بات جان گئی تھی کہ مرد غیرت مند تو ہوتے ہیں، پر ان کی غیرت صرف تب ہی جاگتی ہے جب بات اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی بیوی کی ہو۔ دوسروں کی بہن بیٹی دیکھنے اور انجوائے کرنے کی چیز ہے۔ شبینہ کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ منچلے لڑکوں کی ہوٹنگ اپنے ساتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے تھم چکی تھی، پر شبینہ کے اندر جیسے کسی سپر پاور نے جگہ بنائی تھی۔ وہ آج سب کو نظر انداز کر کے اس لڑکے سے مخاطب تھی، تمہاری بہن کس ٹائم میں جاتی ہے ڈسکو؟ کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ لڑکے کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ سر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، پر آج شبینہ رکنے والی نہیں تھی۔ دنیا کی ہر لڑکی تمہیں شیلا کی جوانی اور منی کی بدنامی لگتی ہے، ہر راہ چلتی لڑکی ایک آئٹم لگتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو زمزم سے غسل دے کر پاک کر کے دیکھو مسٹر، تمہیں ہر لڑکی میں آج بھی زہرا، زینب اور حضرت عائشہ جیسی پاک بیٹیاں نظر آئیں گی۔ انگلش ایک زبان ہے، یہ اتنی ضروری نہیں جتنی تمہیں تہذیب سیکھنے کی ہے۔ غصے میں ٹیچر کو نظر انداز کر کے وہ جا چکی تھی۔ 2 دن غائب رہنے کے بعد نمرہ کی کال کرنے پر واپس آ گئی تھی۔ شاید اس کے پیچھے سر نے سب کو ڈانٹا تھا جبھی کلاس میں اسے کسی نے اس دن کی بات نہ کی تھی، مگر اب بھی عرفان کی نظروں کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ مگر شبینہ نظر انداز کر کے ٹیچر کی طرف متوجہ رہی۔ عرفان کو اکیلے میں کچھ کہنے سننے کا موقع نہ ملا۔ شبینہ نے کبھی دیا تھا اور اسے خود مل پایا تھا۔ کلاس کا لاسٹ ڈے تھا۔ نمرہ نے دوستی نہ توڑنے کا عہد کیا تھا اور شبینہ کو فیس بک پہ اپنے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا تھا۔ نمرہ کلاس میں سب سے بہت فرینک تھی۔ اس نے کلاس کے چند لڑکوں کو بھی اپنی فرینڈ لسٹ میں ایڈ کیا ہوا تھا۔ شبینہ اور نمرہ کورس مکمل ہونے کے بعد فیس بک پہ بات کرنے لگی تھیں۔ رات شبینہ آن لائن ہوئی تو اچانک عرفان کا میسیج ان باکس میں موصول ہوا، کیسی ہو، ناراض ہو مجھ سے؟ پروفائل پک دیکھ کر وہ عرفان کو پہچان گئی تھی اور عرفان نے اسے نمرہ کی فرینڈ لسٹ میں اس کے نام سے پہچان لیا تھا۔ شبینہ نے جواب لکھا، ٹھیک ہوں۔ عرفان پہ قسمت مہربان تھی کہ وہ اب دل کی بات کہہ سکتا تھا، تو وہ شروع ہو چکا تھا۔ میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، پر تم نے کبھی مجھے دیکھا تک نہیں، ایسا کیوں کرتی تھی تم؟ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے تم بہت اچھی لگی تھی۔ شبینہ نے اس بار حیرانی سے لکھا، آپ نے مجھے کب دیکھا؟ میں نے تو کبھی نقاب تک نہیں ہٹایا۔ عرفان نے اپنا اگلا وار کیا، تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ لائٹ جانے کی وجہ سے بات وہیں رک گئی تھی اور وہ پریشان سی لیٹے لیٹے سو گئی۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کرنے کے بعد اس نے کپڑے دھونے کا ارادہ کر لیا تھا اور مشین لگا کر ساتھ ساتھ گھر کے کام نپٹاتے ہوئے اسے دوپہر ہو گئی۔ اسے مکمل ہوتے ہی اس نے اپنی پوری توجہ گھر میں وقف کر دی تھی اور آج وہ گھر کو چمکانے کے بعد شاور لے کر کمرے میں آئی تھی کہ بھابھی نے آواز دی، شبینہ بڑی بھاجی آئی ہیں۔ بڑی بہن کے آنے کا سن کر وہ بنا بال سلجھائے
ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور پھر باتوں میں مگن ہو گئی۔ کچن میں برتن دھوتے ہوئے اسے باجی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی رشتے کا ذکر کر رہی تھی۔ شبینہ کی بڑی بہن اپنی سہیلی کے بتائے ہوئے رشتے کے بارے میں امی کو بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی شبینہ کے لیے ایک رشتہ بتایا ہے، ان کے پڑوس کی ایک فیملی ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ وہ انہیں لانے کا کہہ رہی تھی پر میں نے بولا پہلے امی کو تو بتا دوں، پھر تمہیں فون کر کے بتا دوں گی۔ شبینہ کی امی نے بیٹی کی بات پہ حامی بھر لی تھی۔ ظاہر ہے جہاں بیری ہوگی پتھر تو آئیں گے ہی۔ اور اب شبینہ کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی اور گھر والوں نے اس کی شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ شبینہ کوئی زیادہ خوبصورت نہ تھی، سانولا سلونا سا رنگ مگر پرکشش نین نقش والی دبلی پتلی لڑکی تھی، اور اس کے لمبے سلکی بال اس کی عام سی صورت میں چار چاند لگا دیتے تھے۔ وہ ہر ایک سے بے لوث محبت سے پیش آنے والی من کی شفاف اور ہنرمند لڑکی تھی۔ اس کے گھر والے اس کے لیے ویسا ہی لڑکا ڈھونڈ رہے تھے جیسا ان کی بیٹی ڈیزرو کرتی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کے لیے باہر اور خاندان سے اس کا سلیقی شاعری دیکھ کر رشتے آ چکے تھے، مگر ان میں کوئی جوڑ معیار کا پڑھا لکھا سلجھا لڑکا نہ تھا اور نہ کوئی اس کے خاندان میں اس کے قابل تھا۔ خاندان میں اس کے لیے جو رشتے آئے تھے انہوں نے پان گٹکا کھا کر اپنی شکلیں نکل لی تھیں۔ ان سے کوئی اگر کچھ پوچھتا تو پہلے وہ گٹکا سائڈ پر تھوکتے پھر جواب دیتے، اور خاندان بھر میں لڑکوں نے میٹرک سے آگے تعلیم حاصل کرنا گناہ سمجھا ہوا تھا۔ ویسے بھی تعلیم ایک زیور ہے اور شبینہ کے خاندان کے لڑکے زیور بالکل نہیں پہنتے تھے۔ اس کے بابا نے خاندان میں اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کرنے کے فیصلے پہ مہر لگا دی تھی۔ شبینہ چونکہ ایک شعور رکھنے والی لڑکی تھی تو وہ ایسے ماحول سے بہت دور رہتی تھی۔ اسے خاندان کا کوئی لڑکا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا اور نہ وہ کسی سے مخاطب ہوتی تھی، نہ ہی شبینہ کے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی جذبہ بیدار ہوا تھا۔ وہ اپنے ہی جیسا لڑکا چاہتی تھی، خوبصورت یا گورا رنگ یا ہائی بینک بیلنس اس کی سوچ یا اس کا معیار نہیں تھا، پر وہ ایک پڑھا لکھا انسان چاہتی تھی جو اس کے سمجھ سکے۔ اسے زن مرید مرد بالکل پسند نہیں تھے جو اپنی بیویوں کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوں اور خود کوئی فیصلہ نہ کر پاتے ہوں۔ شوخ چنچل تو وہ خود بھی تھی، مگر دوسری طرف وہ سنجیدہ مزاج بھی تھی۔ وہ اپنے لیے ایسا شریک حیات چاہتی تھی جو اس پر حکمرانی کرے، اس کی ایک نہ سنے اور وہ اس کی کنیز بن کر دل کے قریب رہے۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جو دادی نہیں عمر بھر کی قید چاہتی تھی۔ 2 دن کے بعد شبینہ آج آن لائن آئی تھی۔ عرفان میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر اس کے بیقراری بھرے میسج پڑھ کر وہ اس کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ شاید یہ عمر ایسی تھی اور اچھے لوگ اس عمر میں بہک جاتے ہیں، تو وہ پھر ایک نادان سی لڑکی تھی۔ عرفان نے اسے بہت سارے محبت کے اقرار بھرے میسج کیے تھے۔ شبینہ نے اس کے میسج کا جواب دیا تو عرفان نے اسے دیکھنے کی ضد کی تھی، پر شبینہ نے انکار کر دیا تو وہ ناراض ہو گیا کہ بھروسہ نہیں تمہیں مجھ پر۔ شبینہ محبت کی دنیا چاہتی تھی پر اس کی چھٹی ہی سے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ عرفان تھوڑی دیر میں خود ہی مان گیا تھا اور ادھر ادھر کی باتوں میں وہ ایسی باتیں کرنے لگا تھا جو شبینہ کے دل میں جذبہ محبت کے احساس کو لوہ دے رہا تھا۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہوتا قدرت کی طرف سے جو شبینہ کے دل کو ایک عجیب سا الارم دے رہا تھا۔ شبینہ کی امی نے شبینہ کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ نادان ہونے کے باوجود بھی دنیا کی فطرت نگاہ کو سمجھ لیتی تھی، مگر ہوا ہمیشہ سے نادان رہی ہے۔ اس دن عرفان نے کچھ ایسی ہی بات کی تھی جو شبینہ کو صاف دل کے بات کہنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ عرفان مسلسل اس کی تصویر مانگ رہا تھا۔ شبینہ صرف محبت کی باتیں، قسمیں، وعدے، میسیجز کی دنیا تک نہیں چاہتی تھی، وہ ایک مضبوط پاکیزہ محبت چاہتی تھی۔ اور اس دن اس نے عرفان کو کہہ دیا تھا کہ آپ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی امی کو میرے گھر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی امی مجھے دیکھ کے پسند کر لیں گی تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی فیملی خود اپنی خوشی سے مجھے اپنی پسند بنا کر لے کر جائے۔ عرفان نے دل میں بیداریت سے سوچا، مڈل کلاس لڑکی کی مڈل کلاس سوچ۔ عرفان کو یہ بات ذرا بھی پسند نہ آئی تھی۔ اس نے نظر انداز کر کے کہا تھا، پہلے مجھے تو دکھا دو۔ شبینہ نے پلٹ کر اسے پوچھا تھا، پر آپ تو کہتے ہیں میں آپ کو اچھی لگتی ہوں اور سب سے بڑی بات آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عرفان شاید اس بوریت سے تنگ آ گیا تھا اور اس کے لہجے میں اچانک زہر بھر آیا۔ شبینہ نے اسے اپنی تصویر بھیج رہی تھی، نہ اس کے ساتھ میسج میں رومانٹک ہوتی تھی جیسی محبت اور جنسی تسکین وہ شبینہ سے چاہتا تھا۔ شبینہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ تو بس چاہتی تھی ایک پکیزہ رشتہ اور عزت سے گھر بسانا۔ عرفان نے آج کل کھل کر بات کر لی تھی، وہ اس کے ٹائپ کی بالکل نہیں تھی۔ وہ اسے قصے کو ختم کر رہا تھا یا وہ جس تعلق کا خواہش مند تھا اسے صاف لفظوں میں سمجھا رہا تھا۔ دیکھو شبینہ، میرے گھر والے خاندان سے باہر شادی کبھی نہیں کریں گے، میں انہیں نہیں کہہ سکتا، یہ سب میں مجبور ہوں، مگر مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ شبینہ کا دل ایک جھٹکے میں ٹوٹا تھا، وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ آئی لو یو عرفان کا پھر میسج آیا تھا۔ شبینہ سمجھ چکی تھی کہ وہ غلط راہ پر بھٹک گئی ہے۔ اسے تکلیف تو بہت ہوئی تھی، پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ عرفان پر اعتماد نہ کیا تھا۔
اس نے غصے میں عرفان کو آخری جواب لکھا، عرفان میں بہت اچھی لڑکی تھی مگر تمہارے معیار کی نہیں، کیونکہ میں کوئی کھلونا نہیں جسے تم محبت کے نام پر اپنا دل بہلا سکو۔ تمہاری فیملی خاندان سے باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، پر کیا محبت کرنے کے جذبات سے کھیلنے کی دیتی ہے؟ تم مجھ سے شادی اس لیے نہیں کر سکتے کہ تم مجبور ہو، پر مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اور محبت کے معاملے میں کبھی نہیں، کیونکہ جو واقعی مرد ہوتا ہے اس کی غیرت کبھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی محبت کو دوسرے مرد کے لیے چھوڑ دے۔ اگر واقعی محبت ہے، ہاں، مرد کو شادی سے پہلے اپنی راحت کے لیے محبت کے نام پر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے جو اسے محبت کی باتیں کرے، پر شادی کے لیے وہ ایسی لڑکی چاہتا ہے جسے نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ چھوا ہو، اور ایسی لڑکی جو محبت کی پیاس میں خوابوں کی راہ پر چلتی چلتی کنویں کے قریب چلی جائے، تو تم مرد اسے وہیں دھکا دے کر نکل جاتے ہو ایک نئی جنت کی حور کی تلاش میں۔ وہ لڑکی جس سے محبت ہو جائے، پھر کیوں وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو اپنے گھر کی عزت بنایا جائے؟ آج کے بعد میرا نام تک اپنی زبان پر مت لانا۔ محبت کچھ نہیں ہوتی، عزت اور ضمیر ہوتا ہے سب کچھ، جو میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتی۔ اور ہاں، پاکیزہ کی خواہش جو کرنا، کبھی تو خود کو بھی پاک رکھنا۔ الوداع۔ وہ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر کے جا کر بستر پر گر کر روتی رہی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ پلٹ کے اسے اب کبھی کسی پر یقین نہیں کرنا۔ اسے نفرت سی ہو گئی تھی ہر مرد سے۔ اس کی عادت تھی رو پیٹ کر وہ پھر سے خود کو ریپیئر کر لیتی تھی۔ وہ نارمل ہو گئی تھی، گھر والوں کے سامنے اسے خود کو نارمل رکھنا تھا، پر ہمیشہ کے لیے وہ مرد ذات پر اعتماد کھو چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد اس نے بہت دنوں سے سر میں آئل نہیں لگایا تھا۔ امی نے آج 4 باتیں سنا کر اس کے سر میں دل کھول کر تیل ڈالا تھا۔ رائل مساج کے ساتھ ہی بالوں کو لے کر کافی باتیں بھی سنا رہی تھی۔ یہ بال ہیں، سوکھ کے گھاس ہو رہے ہیں، آگ لگے ایسے فیشن کو، بال لیے اور جوڑا لپیٹ کے کیچر لگا لیا، تیل ڈالو کس نے، چٹیا باندھو، پھر دیکھو یہی بال کیسے ریشم جیسے ہوتے ہیں۔ بالوں کو باندھ کے رکھا کرو، دونوں ٹائم مل رہے ہوتے ہیں، بال کھولے پھرتی رہتی ہو، کسی دن آ گئی نا لپیٹ میں، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کیسی لپیٹ میں؟ شبینہ نے حیرانی سے امی سے سوال کیا تھا۔ ہوا کی لپیٹ میں۔ امی نے اسے ڈر کر سمجھانا چاہا، لڑکیوں کی آنکھوں اور بالوں پہ جن عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں لڑکیاں پھول کی طرح مہکتی ہیں، اس لیے کبھی بھی رات یا مغرب کے وقت بال نہیں کھولنے چاہیے۔ شبینہ کی سوئی اٹک گئی تھی۔ امی، جن عاشق ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتے ہیں، لے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ امی نے پھر اسے ٹوکا تھا، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، کس کا کب کہاں سے گزر ہو رہا ہے، اپنے ذکر سن کر قریب آ جاتے ہیں۔ وہ سچ میں ڈر کر پیچھے ہو گئی تھی۔ امی ہنس دی تھیں اور ساتھ کھینچ کر ایک لمبی سی چوٹی باندھ کر پونی لگا دی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، جن بھی کتنے اچھے ہوتے ہیں، اپنے محبوب کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اپنی دنیا میں، پر ہم لوگوں میں کتنا بھائی چارہ ہے، اپنی محبوبہ کو دوسرے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے بھائی کی محبوبہ کو اپنی بیوی بنا کر اچھے بیٹے ہونے کا ثبوت دے دیتے ہیں۔ شام 4 بجے باجی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے 6 بجے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی اور اچھا سا تیار ہونے کا بولا تھا۔ آج اس کے رشتے کے لیے وہی لوگ آ رہے تھے جن کا ذکر شبینہ کی بڑی بہن نے کیا تھا۔ امی نے کمرے میں آ کر اسے کوئی اچھا سا جوڑا پہننے کو کہا تو وہ سمجھ گئی تھی، پر اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتی اسے امی نے خود بتا دیا تھا کہ بڑی بہن کے ساتھ کچھ مہمان آ رہے ہیں، گھر کی صفائی اور خود کا حلیہ درست کر لو۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی وہ ان مراحل سے گزر چکی تھی، پر اس کے لیے اس جیسا لڑکا ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر گھر کی صفائی میں لگ گئی تھی کہ اسے وقت گزرنے کا اندازہ بھی نہ ہوا۔ امی کی آواز پر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 6 بج چکے تھے۔ وہ کام ختم کر کے تیار ہونے چلی گئی اور شاور لے کے باہر نکلی ہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ بھابھی نے اسے مہمانوں کے آنے کا اشارہ دیا تو وہ تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جلدی جلدی گیلے بالوں کو سلجھاتی ہوئی۔ ایک خوبصورت بندھن میں بندھنے کا احساس اس کے وجود کو ایک نیچرل گلو دے رہا تھا۔ اس کی بڑی بہن بھی مہمانوں کے ساتھ آئی تھی تو وہ اس کے کمرے میں اس کی تیاری میں مدد کے لیے آ گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی چہرے پہ فیئر اینڈ لولی لگائی اور بالوں کو سنوار کر کھلے چھوڑ دیا اور بالوں میں چھوٹا سا کیچر لگا لیا۔ باجی کے کہنے پہ اس نے لائٹ سی لپسٹک اپنے ہونٹوں پہ لگائی تو وہ سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باجی نے اسے اوکے ہونے کا اشارہ دیا اور کہا، دوپٹہ سر پہ لے کر آنا۔ شبینہ کی بہن پھر سے مہمانوں کے پاس جا کے بیٹھ گئی تھی اور شبینہ بھی کچن میں جا کر بھابھی کے ساتھ مہمانوں کے لیے ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں اندر سے اس کا بلاوا آ گیا۔ یہ لمحہ کسی بھی لڑکی کے لیے بہت عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ وہ بھی بہت نروس تھی، جبکہ یہ کوئی پہلی بار نہ تھا، مگر ہر بار نیو مہمان وہ لاکھ نارمل رہنا چاہتی، پر اسے لمحات میں وہ بہت گھبرا جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں باپ اچھا ہی چاہتے ہیں اور ویسے بھی وہ اب سب کچھ اپنے گھر والوں کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتے اسے قبول ہوتا۔ سر پہ دوپٹہ لیے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ امی، باجی اور ان کی سہیلی کے علاوہ کمرے میں 2 خاتون اور موجود تھیں۔ شبینہ نے سلام کر کے باری باری ہاتھ ملائے تو دوسری خاتون، جو شاید لڑکے کی ممانی تھی، شبینہ کا ہاتھ شیک کر کے چھوڑنے کے بجائے بکل اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔
وہ اس کے چہرے کا بہت قریب سے دیدار فرما رہی تھی۔ شبینہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ فرنٹ کیمرے میں قریب ہونے کی وجہ سے منہ کتنا بڑا آتا ہے، پر وہ بے بس تھی۔ صرف یہی نہیں، دوسرے سائیڈ پہ بیٹھی ہوئی لڑکی کی والدہ بھی اسے اپنی نگاہوں سے جج کر رہی تھی۔ ان کی نگاہیں چہرے کے علاوہ ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، بال سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ باجی کی سہیلی جو یہ رشتہ لائی تھی، انہوں نے بہت پیار سے اسے پوچھا تھا، اور آج کل کیا کر رہی ہو؟ شبینہ نے آہستہ سے کہا، کچھ خاص نہیں، بس گھر کے کام۔ اتنا کہہ کے وہ چپ ہو گئی تھی۔ دوسری خاتون نے پڑھائی کا پوچھا تھا، کہاں تک پڑھی ہو؟ میں نے BA کیا ہے۔ اچھا۔ اب لڑکی کی امی کے باری تھی۔ ماشاءاللہ، آپ کا نام تو بہت پیارا ہے، کیا مطلب ہے آپ کے نام کا؟ شبینہ نے امی کی طرف دیکھا تو امی نے اس کی مدد کرنا چاہی اور خود ہی بتانے لگی، یہ 27ویں رمضان کی تاک رات میں پیدا ہوئی تھی۔ جاگنے کی عبادت کی رات ہوتی ہے تو مسجدوں میں شبینہ ختم قرآن پڑھی جاتی ہے۔ بس جب یہ پیدا ہوئی تو ہاسپٹل کے سامنے مسجد سے شبینہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی تو ان کی دادی نے ان کا نام شبینہ رکھ دیا۔ شبینہ کو امی کا تفصیلی جواب اپنے بارے میں سن کر اچھا لگا تھا۔ لڑکے کی ممانی اور لڑکے کی والدہ مطمئن ہو گئی تھیں اور کہا کہ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، میری دور کی رشتہ داروں میں بھی ایک شبینہ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا نصیب ہے ان کا، بھی اتنی بار حج عمرہ کر چکی ہیں، اللہ تمہارا نصیب بھی اچھا کرے۔ شبینہ کو اچھا لگا، وہ مسکرا دی۔ خواتین آپس میں لڑکے کی بات کرنا شروع ہو گئی تو وہاں سب اٹھ کے آ گئی تھی۔ رشتے کے لیے آئی ہوئی لیڈیز اچھی فیملی کی لگ رہی تھیں اور لڑکے کی تعلیم اور کام بھی بہت اچھا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ کپڑے بدل کر اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی تھی۔ دوسرے دن باجی کی سہیلی کا فون باجی کے پاس آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ شبینہ ان کو بہت پسند آئی، یہ کہہ رہی تھی، ہم اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی تو نازک سی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، آپ لوگ جمعے کے دن لڑکا دیکھنے آ جائیں۔ گھر والوں کو لڑکا کافی اچھا تھا، سب کو بہت پسند آیا، پر شبینہ کے والد اور بھائی نے لڑکے کی معلومات کرنا چاہی تو معلوم ہوا لڑکا سیاسی تنظیم میں ہے۔ اس کے بابا جان نے فوراً انکار کروا دیا۔ تنظیم میں ہونے والے لڑکے اس کے بابا کے لیے اچھے لڑکے نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ہمیشہ خوش و سہاگن رہے، اور جہاں وہ رہتی تھی وہاں تنظیم پارٹی کے لڑکوں کو معمول سی دشمنی پہ گولیاں سے چھلنی کر دیا جاتا تھا۔ اس کے محلے کے 2 لڑکوں کو بھی سر پہ گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جا چکا تھا۔ لڑکے کے پاس اچھی صورت، اچھی فیملی، تعلیم، جاب سب تھا، پر شبینہ کے بابا بیٹی کی آنے والی زندگی کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ شبینہ کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، آخر کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ اس کے ساتھ کی سہیلیوں اور کزنز کی شادیاں، منگنیاں، رسمیں ہو رہی تھیں، پر اس کے ساتھ ہر بار ہی ایسا ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد وہ پھر اسی ہی طرح نئی خواتین کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس بار خواتین میں اول درجے کی جہالت جھلک رہی تھی۔ شبینہ ایک بے زبان جانور کی طرح ایک مشرقی لڑکی ہونے کا فرض نبھا رہی تھی، پر خواتین اس کی موجودگی میں جیسی باتیں کر رہی تھیں اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور خواتین اس کی امی سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، میرا بیٹا تو ہیرا ہے، ہیرا بڑا فرمانبردار ہے، بس کہتا ہے لڑکی کو ایک بار دیکھوں گا۔ شبینہ کی امی نے وہیں خلاصہ کر دیا تھا کہ ان کے ابو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے بھی بڑی بیٹیوں کی شادی کی ہے، صرف گھر کی خواتین نے دیکھا تھا، لڑکا لڑکی نے شادی کے بعد دیکھا، پر اب زمانہ اور ہے، اب تصویر دکھا دیجیے گا۔ پاس بیٹھی لڑکے کی کنواری بہن نے مزید اپنی ماں کے ساتھ دیا، بھائی تو کہتے ہیں لڑکی جیسی بھی ہو پر رنگ گورا ہونا چاہیے۔ شبینہ کو اپنے سانولے رنگ کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو نگاہ اٹھا کر دیکھا، سانولا رنگ، پکا سا چہرہ، لمبی چوڑی اور ٹھان، اس کے آگے تو شبینہ دبلی پتلی لمبے بالوں والی گڑیا لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں لڑکے کی ماں خود ہی بول پڑی، آپ کی بیٹی کا رنگ سانولا ہے پر کشش بہت ہے۔ تعریف کرنے سے پہلے اس کی خامی بتائی گئی تھی، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو ایسی ہی پھنسا لیتی ہیں، لڑکوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ آج کل کے لڑکے دیکھو نا ماں باپ سے کیسے باغی ہو رہے ہیں، جب سارا دن ساری رات میسج پہ لگی رہیں گی، پیار محبت کی باتیں کریں گی تو کیوں نہیں لڑکے بگڑیں گے، اور ایسی لڑکیاں گھر بسانے کے بعد بھی بھرے گھر سے لڑکے کے کان بھر کے لے کر الگ ہو جاتی ہیں۔ شبینہ کا دل چاہا اٹھ کر چلی جائے، پر اچانک اٹھ کے لڑکی کا جانا مطلب ماں کی تربیت پہ حرف آنا تھا۔ لڑکی میں ذرا برداشت نہ تھی۔ جاتے ہوئے وہ لڑکا دیکھنے آنے کا کہہ کر گئی تھی، وہ لوگ امی کو بھی ذرا پسند نہ آئے، پر بھابھی نے کہا کہ اس کی امی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں گی، مگر ہو سکتا ہے لڑکا اچھا ہو، ایک بار دیکھ لیتے ہیں، بن دیکھے رشتے نہیں ٹھکرانے چاہیے۔ شبینہ کے گھر والے پھر سے لڑکا دیکھنے گئے تھے۔ وہ اکیلی گھر میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اللہ وہ کون ہے، اسے بھیج دے، اب میں کب تک اس طرح لوگوں کے سامنے جاتی رہوں گی۔ شبینہ کے گھر والے لوٹ کر آئے تو سب خاموش تھے۔ اس کی بھابھی نے اشارے سے اسے بتایا تھا کہ لڑکا نہیں سمجھ آیا۔ رات بھابھی اسے اکیلے میں بتا رہی تھی کہ لڑکا کہیں سے بھی تمہارے جوڑ کا نہیں تھا، عمر میں بہت بڑا، رنگ بھی اتنا ڈارک تھا، مجھے تو دیکھ کے اس کی بات پہ اتنا غصہ آیا کہ لڑکی گوری چاہیے۔ بھابھی نے منہ بنا کر کہا تو وہ مسکرا دی تھی، پر اندر ہی اندر وہ کمزور ہو رہی تھی کہ آخر کب تک وہ یہ سب برداشت کرے گی، کب اس کی زندگی میں خوشی کا لمحات آئیں گے۔ یہ حالات اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے،
جب کہیں وہ اپنی کزن سے ملتی تو سب اسے یہی سوال کرتی کہ تمہاری شادی کب ہو رہی ہے۔ لوگوں کی نظریں سوال کرنے لگی تھیں کہ بولنے والے منہ پہ بولنے لگے تھے کہ وہ عجیب سی محرومی کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھک گئی تھی لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہوتے، اور ایک دن وہ تنہائی میں رو پڑی تھی اللہ کے سامنے۔ کچھ مہینوں بعد وہ امی کے سامنے نئی ضد لے کر کھڑی تھی، مجھے کمپیوٹر ڈپلومہ کرنا ہے۔ امی نے اس کی بات خاطر میں نہ لائی تھی اور وہ ضد کیے جا رہی تھی۔ امی نے تنگ آ کر پوچھا تھا، کیا کرو گی؟ سیکھ کر نوکری کرو گی؟ ہاں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس نے بھی اڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ امی نے جان چھڑانے کے لیے غصے میں کہا کہ جاؤ اپنے باپ بھائی سے پوچھ لو جا کر، پھر چلی جانا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی جو وہ اپنے بھائی یا بابا سے مزید پڑھنے اور جاب کا کہتی۔ اس کے گھر والوں نے اس کے ذہن میں ایک ہی بات بٹھا دی تھی کہ تمہیں بڑے ہو کر بس شادی کرنی ہے، گھر سنبھالنا ہے، اور یہی ایک لڑکی کی حقیقی زندگی ہے۔ مگر اس نے کبھی کسی قسم کی بغاوت کی تھی؟ وہ تو خود ہی گھر کو جنت بنانے اور شوہر کے ساتھ محبت سے رہنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بیٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں پر ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ عورت کا نصیب اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ 2 دن بعد پھر سے امی سے ضد کرنے لگی تھی کہ مجھے کچھ کرنے دیں، پر امی بھی کیا کرتیں؟ گھر میں صرف شبینہ کے بابا کا حکم چلتا تھا، اور شبینہ کی امی اپنی بیٹی کی ہر جذبات کو سمجھتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اس بار اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ بیٹا اتنا پڑھ لیا بہت ہے، تمہارے ابو آج کل کے ماحول سے بہت ڈرتے ہیں، اور کوئی بھائی ایسا نہیں کہ تمہیں لے جانے کے لیے گھر میں موجود ہو۔ صبح کے گئے سب رات کو آتے ہیں، اور اللہ کا شکر کرو تم باہر نکل کر نوکری کرو۔ باہر نکلنے والی لڑکیوں قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، رشتوں میں مشکل ہوتی ہے کہ نہیں بھائی، باہر نکلنے والی لڑکی ہے، بہت تیز ہوگی۔ شبینہ کو یہ سن کر اور بھی غصہ آیا تھا، اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، امی لوگوں کو گھر میں رہنے والی لڑکیاں بھی اچھی نہیں لگتیں، اور اگر وہ خوبصورت نہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ لوگوں کی پرواہ کریں گی تو اپنی بیٹی کھو دیں گی ایک دن۔ آنسو اس کے چہرے کو تر کر گئے تھے۔ وہی لڑکی خواب نہیں ہو سکتی جو باہر نکلتی ہو۔ اکثر گھروں میں قید لڑکیاں بھی اپنے ناخنوں سے دیواروں میں سوراخ کر کے اڑ جاتی ہیں۔ وہ بہت تلخ لہجے میں آج زہر اگل گئی تھی اور جا کر کمرے میں خود کو لاک کر لیا۔ شبینہ کی امی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ بہت بڑی بات کہہ کر گئی تھی۔ ہنستی مسکراتی بیٹی کے اندر کب اتنا زہر بھر دیا حالات نے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ 2-3 دن میں پھر وہ نارمل ہو گئی تھی۔ گھر کے سب لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے گھر کے کام کرتی، اور کچھ ہی دن میں اس کے گھر پیارے ننھے سے بھتیجے کی آمد ہوئی تو وہ بہت خوش اور مصروف ہو گئی تھی۔ اسے پیارا سا کھلونا مل گیا تھا۔ وہ سارا دن اس کی دیکھ بھال کرتی، بھابھی کے کام خود کرتی۔ اس کی زندگی میں خوشیاں اس کے بھتیجے کے دنیا میں آتے ہی لوٹ آئی تھیں۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح چہکنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں پہلے بچے کی خوشی شاندار طریقے سے منانے کے لیے بھائی نے شاندار پارٹی رکھی تھی۔ شبینہ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دل کھول کر شاپنگ کی تھی۔ وہ پیارا سا سافٹ میک اپ کیے، جدید فیشن ہیئر سٹائل، نازک سی بندیاں، وائٹ میکسی اور وائٹ سنڈریلا شوز پہنے، کانوں میں زرکون ٹاپس ڈالے بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ کتنے لوگوں کی نظریں اس پر اٹھی تھیں، پر وہ اپنی دنیا میں مگن لوگوں سے ملتی، ہنستی، بولتی رہی۔ فنکشن کے کچھ دن بعد اس کے لیے وقفے سے 3 رشتے ایک ساتھ آ گئے تھے، جن میں سے 2 رشتے مناسب نہ ہونے کی وجہ سے ٹال دیے گئے، پر ایک رشتہ اس کے لیے بہتر تھا۔ اس پر خاص غور کیا گیا۔ وہ فیملی شبینہ کے بھائی کے دوست کی بیوی کا میکا تھا۔ اس کے بھائی کے دوست نے جب اپنی بیوی کی خواہش شبینہ کے بھائی کو بتائی اور شبینہ کے لیے باقاعدہ رشتہ لانے کی اجازت چاہی تو شبینہ کے بھائی نے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ بھائی اپنے دوست کی وجہ سے مطمئن تھے، پر وہ ان کے سسرال کی فیملی کو نہیں جانتے تھے۔ گھر پہ پھر سے رشتے کا سلسلہ چل نکلا تھا، اور وہ پھر سے سر پر دوپٹہ لیے لڑکے کی والدہ اور ان کی تمام شادی شدہ بہنوں کے بیچ بیٹھی باری باری ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ لڑکے کی بڑی بہن شبینہ کو تقریب میں خود پسند کر کے یہاں تک آئی تھی، تو شبینہ آج اتنی نروس نہیں تھی اور سب کے چہروں سے الگ لگ رہا تھا کہ معاملہ اسی طرف سے حل ہے، پر لڑکے کے بارے میں اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ شبینہ ان لوگوں کو پسند آ گئی تھی۔ اگلے ہفتے لڑکا دیکھنے جانے کی باتیں ہونے لگیں، اور اس بار گھر والوں کو لڑکا بھی پسند آ گیا۔ ان کے گھر کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہ تھی، پر شبینہ کے ماں باپ کی رائے تھی کہ یہ سب بیٹیوں کے نصیب سے ہوتا ہے۔ اگر بیٹی کے نصیب میں تخت ہے تو وہ کسی غریب کو بھی بادشاہ بنا سکتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر بادشاہ کو بھی فقیر کر سکتی ہے، اور ہم اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیں گے کہ ہماری بیٹی کے نصیب پر لوگ فخر کریں گے۔ شبینہ کی امی نے دل سے دعا دی تھی بیٹی کو، اللہ ہماری بیٹی کو برتنا نصیب کرے۔ ماں باپ کی باتیں وہ کان لگائے سن رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، پر اس نے اب تک لڑکے کو نہ دیکھا تھا، پر بھابھی نے اسے بتا دیا تھا لڑکا اچھا ہے، کام بھی ٹھیک ہے، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ویسے بھی شادی سے پہلے گھر بنوانے کا ارادہ ہے ان کا، وہ بتا رہی تھی۔ اس کے دل میں پھر سے ایک میٹھے سے احساس نے جنم لیا تھا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ شبینہ کے سسرال والوں کا آنا جانا بڑھ گیا تھا۔ وہ جب بھی آتیں اچانک بن بتائے آ جاتی تھیں۔ وہ جیسے بھی حال میں ہوتی سامنے آ جاتی تھی کہ بناوٹ اسے بھی پسند نہیں تھی۔ شبینہ کے گھر والوں کو اتنا موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ بھی ان کے گھر آئیں جائیں۔ ہر 2-3 دن کے بعد وہ خود ہی آ جاتیں، اور پھر لمبے لمبے دسترخوان ان کے لیے لگائے جاتے۔
شبینہ کے سسرال والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی، پر شبینہ کے گھر والے اتنی جلدی بیٹی کو رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ پہلے 1 سال تک دیکھ پرکھ کر لیں، آتے جاتے رہیں تو پھر شادی کر دی جائے۔ شبینہ کے سسرال والوں نے زور دیا تو شبینہ کے والد نے ہلکی پھلکی رسم کرنے کی اجازت دے دی۔ شبینہ کے بھائیوں نے اس کی رسم دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ کیا، پر بڑوں نے انہیں سمجھایا کہ شادی اتنی دھوم دھام سے کریں گے کہ دنیا دیکھے گی، پر منگنی نہیں، صرف منہ میٹھا کروایا جائے گا، اسے سمپل طریقے سے ہونے دو۔ شبینہ کی امی نے اس کی بھابھی کو ذمہ داری دی کہ تم شبینہ کو تصویر دکھا کر اس کی خوشی پوچھ لو، وہ خوش تو ہے نا۔ شبینہ کی بھابھی نے اسے لڑکے کی پک دکھانے سے پہلے اسے بہت تنگ کیا تھا، اور لڑکی کی تصویر کا بیک سائڈ اس کی طرف کر کے کہنے لگی بالکل مسٹر بین لگ رہا ہے، اتنی گھنی آئی برو ہے، دیکھو تو ذرا ناک تو دیکھو کتنی نوکیلی ہے۔ اس نے جھانکنے کی کوشش کی تھی، پر بھابھی تھیں کہ تصویر کا رخ اس کی طرف کر ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اینڈ میں سنجیدہ سی کہنے لگیں بہت اچھا ہے، جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ شبینہ نے بھرم دکھایا تھا اور کہا جائیں مجھے نہیں دیکھنا اب۔ بھابھی نے کہا ٹھیک ہے بھائی نہ دیکھو، یہی رکھ کے جا رہی ہوں، مجھے اور بھی کام ہے۔ اس کی بھابھی نے تصویر انویلپ میں ڈال کے اس کے پاس رکھ دی اور کمرے سے چلی گئیں۔ بھابھی کے جاتے ہی اس نے جلدی سے لفافہ اٹھایا تو دروازے کی سائڈ پہ چھپی بھابھی نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر سے اچانک بلند آواز میں چھیڑا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی، کچھ نہیں رکھ رہی تھی، اٹھا کر بھابھی ہنس دیں اور اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ شبینہ کو وہ بہت اچھا لگا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے وہ تصویر میں نہیں بلکہ سامنے ہو۔ اس کی آنکھوں نے ایک نئی زندگی کے خواب سجانا شروع کر دیے۔ رات بھر وہ سو نہ سکی تھی کہ ایک عجیب سا احساس اسے کروٹیں بدلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ رات بھر وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ آج صبح سے وہ ماسی بنی گھر کی ایک ایک چیز چمکانے میں لگی تھی۔ آج اس کا منہ میٹھا کروانے اس کے سسرال والے آ رہے تھے۔ وہ الجھے سے بالوں کا جوڑا بنائے رف سی حالت میں پودوں کی صفائی کر رہی تھی۔ گھر بھر کو چمکانے میں اسے آدھے سے زیادہ دن لگ گیا تھا۔ اس کی بڑی بہن بھی آ گئی تھیں، وہ بھی اس کی مدد میں لگی تھیں۔ گھر میں اچھی خاصی چہل پہل مچ گئی۔ باجی اور بھابھی نے اس کے لیے اچھے سے جوڑے کا انتخاب کیا تھا اور اس کی تیاری میں مدد کی۔ لائٹ سا میک اپ، سافٹ لپسٹک اور بالوں کو سائڈ پہ لا کر کھلے چھوڑ دیا تھا۔ ساتھ سر پہ دوپٹہ پن سے سیٹ کیا تو امی اس کی بلائیں لینے لگی۔ باہر بھائی نے کام سے بھابھی کو آواز دی تو بھابھی نے بھائی کو بھی اندر ہی بلا لیا۔ شبینہ کے بھائی نے اپنی بہن کو دیکھ کر سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بھابھی نے اسے چپ کروانے کے لیے ڈرایا کہ مسکارا واٹر پروف نہیں ہے تو سب ہنس دیے تھے۔ رسم پر کچھ خاص چند رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا اور گھر میں ہی سمپل طریقے سے رسم کی تیاری کی گئی تھی۔ شبینہ کے سسرال والے آ گئے تھے اور جینٹس کا انتظام چھت پہ کیا گیا، جبکہ رسم نیچے بڑے سے ڈرائنگ روم میں خواتین نے انجام دی تھی۔ شبینہ کو میٹھا پسند تو تھا، پر ایک مٹھائی بھی وہ کبھی پوری نہ کھا پاتی۔ مٹھائی پہ مٹھائی ایک کے بعد ایک آ کر اسے کھلا رہا تھا۔ وہ ہر ایک کے بعد پانی سے مٹھائی کو نگل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کہہ دے کہ بس میں اور نہیں کھا سکتی، پر وہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی نندوں نے باری باری سے پھولوں کے گہنے پہنائے تھے اور لڑکے کی والدہ نے اس کے ہاتھ پر شگن کے کچھ پیسے رکھے تھے۔ شبینہ کی امی نے اپنی بیٹی کو بالکل دلہن کے جیسے روپ میں دیکھا تو وہ دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ اچانک شبینہ کی نگاہ ان پر پڑی تو امی جان کی نم آنکھیں اس کی آنکھوں کے آنسو نہ روک پائیں اور وہ بھی رونے لگی۔ ایک بار جب وہ رونے لگتی تو پھر اچھے خاصے آنسو بہا کر ہی چپ ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسکارا بہنے لگا تھا جب پتہ نہیں کس نے ٹشو سے اس کے میک اپ کو درست کیا۔ کمرے میں موجود کسی بڑی بی نے دور سے اسے تسلی دی تھی کہ بیٹا یہ تو صدیوں سے ریت چلی آ رہی ہے کہ بیٹی پالے کوئی اور لے کوئی جائے، ہر لڑکی کو سہنا پڑتا ہے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ وہ نظریں جھکائے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کسی نے ہنسانے کی کوشش کی تو پھر سب ہنس دیے۔ رسم کے بعد امی اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنے لگی تھی کہ یہ کھا لو وہ کھا لو، فروٹ کھاؤ، ابھی کھا پی لو، جتنا کھانا ہے یہی عمر ہوتی ہے جب طاقت بنتی ہے، بعد میں زندگی میں مصروف ہو جاؤ گی، کام میں لگی رہو گی تو پھر کمزوری ہو جائے گی۔ شبینہ نے پیار سے کہا مگر امی جیسے یہاں کھاتی ہوں ویسے ہی وہاں کھا لوں گی، میں کیوں شرماؤں گی بھلا؟ ہاں جیسے ابھی کھاتی ہو چڑیا کی خوراک ویسے ہی کھانا، امی نے تنزیہ کہا۔ وہ دن بہ دن نکھرتی جا رہی تھی۔ یہ اثر دل کے خوشگوار موسم کا اثر تھا جو اس کے چہرے سے جھلکنے لگا تھا۔ شادی کا وقت قریب آ رہا تھا، پر شبینہ نے لڑکے کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا گھر والوں سے سنا تھا، اس نے نہ تصویر کے علاوہ اسے دیکھا تھا، نہ اسے کبھی کسی بھی طرح بات ہوئی تھی، نہ ہی خود لڑکے نے کبھی کسی طرح شبینہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ شبینہ نے تو من ہی من میں صرف اس کی تصویر دیکھ کر ڈھیروں خواب سجا لیے تھے۔ 4 ماہ میں شادی کا شور ہوا تو اس کے گھر والوں میں شادی کو اعلیٰ طریقے سے کرنے کی باتیں ہونے لگی اور شبینہ کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کی تیاری شروع کر دی تھی۔ بہت ہی خوبصورت احساس تھا جب شبینہ کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس میں لوگوں سے ملنے، ہنسنے، بولنے کا کانفیڈنٹ بڑھ گیا تھا۔ اب وہ لوگوں کے کسی سوال کے ڈر سے نہیں چھپتی تھی۔ گھر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، ہنسی مذاق کرنا، خود کی کیئر کرنا، وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ سب سے سندر ملن کا سپنا، سب سے میٹھی کسک جیا کی، سب سے پیاری سجن کی گلیاں، سب
وہ چھت پہ کھڑی گیلے کپڑوں کو رسی پہ ڈالتی ہوئی اپنی دھن میں کوئی پیارا سا گیت گنگنا رہی تھی۔ نیچے سے امی کی آواز آئی تو وہ ڈر تو دوڑ کے نیچے اتر آئی تھی۔ نیچے اس کی سہیلی فائزہ کی امی آئی تھیں اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے۔ وہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ آنٹی اتنی اچانک؟ ابھی کچھ دن پہلے تو فائزہ سے میری بات ہوئی تھی، اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ہاں بیٹا، ہوا کچھ ایسا کہ اچانک اچھا رشتہ آ گیا۔ انہیں جلدی تھی، لڑکے کی بہن کی بھی شادی ہے تو انہوں نے ساتھ کرنے کی ضد کی، اور آج کل اچھے لڑکے رشتے ملتے کہاں ہیں، اس لیے بس اللہ کا نام لے کر ہاں کر دی۔ شبینہ کی والدہ نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا تو وہ بھی شبینہ کے رشتے کے حوالے سے پوچھنے لگی۔ دونوں کے بیچ اب شبینہ کے رشتے کی بات ہونے لگی تو اس نے وہاں سے اٹھنا مناسب سمجھا اور سیدھے کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ چائے اور سنیکس کے ساتھ واپس آئی تو اس کی سہیلی کی امی شادی پہ آنے پہ زور دے رہی تھی۔ اپنی سہیلی کو فون کر کے شبینہ نے اس کو مبارکباد دی اور ساتھ ہی اس نے ڈھیروں باتیں سنائی تھی۔ کسی دوست ہو تم، مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو، اس نے خفا ہونے والے انداز میں کہا تو اس کی سہیلی فائزہ نے بھی معصومیت سے پلٹ کر کہا تم بھی تو جا رہی ہو کچھ وقت کے بعد، تو پھر دونوں ہنس دیے۔ فائزہ نے اسے اپنے ہونے والے ہسبینڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ اس کی شادی بھی غیروں میں ہی ہو رہی تھی پر دونوں کی فون پہ باتیں ہوتی رہتی تھیں، اس لیے وہ کافی ایک دوسرے کو جان گئے تھے۔ شبینہ کے پاس فائزہ کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کی کبھی اس لڑکے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ شبینہ نے فائزہ کو حسرت سے کہا فائزہ تم تو ابھی سے ان کی دوستی بن گئی، او ہو ان کی پسند ناپسند سب جان گئے، میرا کیا ہوگا؟ شبینہ نے فکر مندی سے کہا تو فائزہ نے اسے چھیڑا تمہارا کچھ ایسا ہوگا جب وہ جناب آپ کے کمرے میں آئیں گے تو گلا کھنکار کر تھوڑا شرما کر گھبرا کر آپ کا گھونگھٹ اٹھا کر کہیں گے آداب میں سلیم، ہا ہا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر مہارت سے انگلیاں پھیرتی ہوئی کلینزنگ کر رہی تھی۔ آج اس کی سہیلی کی شادی تھی۔ پیچ کلر کا پیارا نفیس سا جوڑا وہ خود ارجنٹ لے کر آئی تھیں، میچنگ چوڑیاں اور نازک سے جھمکے۔ وہ دن میں کئی بار رات کی تیاری دیکھ چکی تھی اور ساری چیزوں کو اپنے سامنے ترتیب سے رکھ کر تیاری میں مگن تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اگلا نمبر بس اس کی شادی کا ہی تھا۔ اچانک اس کے من میں خیال آیا تھا کہ کافی دن سے اس کے سسرال کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ پھر خیال جھٹک کر وہ سوچنے لگی کہ آج تو میں انہی کے نام پر تیار ہو کر جاؤں گی۔ ہاں مانا کہ جب تک محبت سے دیکھنے والی نگاہ نہ ہو شنگار ادھورا رہتا ہے، پر کوئی بات نہیں، میں 16 شنگار اپنی شادی کے بعد ہی کر لوں گی، مگر ابھی 15 شنگار تو لازمی کروں گی۔ بھابھی آپ بھی چلیں نا، وہ بھابھی کو بھی ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی پر بھائی کے لیٹ آنے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ نہیں امی اور تم چلی جاؤ، میرا سچ میں دل نہیں کہیں جانے کا۔ آج وہ بھابھی کی بات مان گئی تھی۔ وہ شاور لے کر خوشی خوشی آئینے کے سامنے کھڑی میک اپ کرنا شروع ہو گئی تھی۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ، خوبصورت ڈریس، میچنگ چوڑیاں، اس کے کانوں میں جھولتے جھمکے، آنکھوں میں لگا کاجل اور ہونٹوں پہ لگی پنک لپسٹک، اور سب پر بھاری دل کا خوشگوار موسم اس کے حسن کو مکمل کر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ لگا کر وہ اپنی مگن میں نیچے سیڑھیاں اترنے لگی تھی تو بھابھی نے اسے اوپر واپس جانے کو کہا، پر ڈرائنگ روم سے اسے امی بابا جان کے علاوہ اس کے سسرال والوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اچانک آ گئے تھے، پر اندر سے اسے عجیب گفتگو کی باتیں آ رہی تھی۔ اس کی بھابھی نے پھر سے اوپر کی طرف جانے کا کہا، پر شبینہ کے قدم اندر سے آنے والی آواز پر وہیں رک گئے تھے۔ اس کے ہونے والے جیٹ اس کے بابا سے معافی مانگ رہے تھے کہ ہم شرمندہ ہیں۔ ان کی والدہ کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حیرانی سے بھابھی سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ بھابھی اسے بہانے سے بار بار اوپر جانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہ تھی، وہ سن چکی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر رہے ہیں، مگر کیوں وہ سننا چاہتی تھی۔ اس کے امی ابو خاموش تھے۔ بھابھی نے اسے وہاں سے ہاتھ پکڑ کر ہٹایا تو اس نے بھابھی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کریں گے، ہمارے آگے بھی بچیاں ہیں، خوف خدا ہمیں بھی ہے، اگر وہ ہمیں بتا دیتا تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ پتہ نہیں اس نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا، جان سے مار بھی نہیں سکتے اسے، بھائی ہے وہ چھوٹا۔ شبینہ کے جیٹ نے ابو سے معذرت چاہی۔ لڑکے کی والدہ رو رہی تھیں، مجھے اب کی بچی بڑی پسند تھی، پتہ نہیں کہاں سے وہ لڑکی پیچھے لگ گئی، میرے بیٹے کے چھپ کے نکاح کر آئے دونوں۔ شبینہ کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بھابھی نے اسے پکڑنا چاہا پر اس کی آنکھیں پل میں ویران کر دی گئی تھیں۔ اس نے خالی خالی آنکھوں سے بھابھی کو دیکھا اور خاموشی سے بھاری بھاری قدم اٹھاتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ کمرے میں آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی وہ بالکل خاموشی سے قدم بڑھاتی گئی۔ اس کے کمرے میں تنہائی، زلفیں بکھری ماتم کدا تھیں پر بالکل خاموشی تھی۔ اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کے آنے کی خبر دے رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے شانے سے پھسل کر کارپیٹ پر گر گیا تھا۔ وہ دوپٹے کو کچلتی ہوئی بیڈ کے کنارے ٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ بیڈ کے سامنے لگا بڑا سا آئینہ اس کی بے بسی پر کی تصویر کشی کر رہا تھا۔ بھابھی کمرے میں آ کر نہ جانے اسے کیا کہہ کر واپس نیچے چلی گئی تھی۔ اس کی سماعت اس قابل نہیں تھی کہ وہ سن پاتی ان کی بات۔ اس نے اپنے کان کے جھمکے ایک جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینکے تھے، اپنی کلائی سے اذیت ناک طریقے سے چوڑیاں اتار کر دور پھینک دی۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا پر ٹھکرائے جانے کا درد ہر درد پہ بھاری تھا۔ ان کے جانے کے بعد شبینہ کی امی بھابھی کے ساتھ اس کے کمرے میں اس کے پاس آئی تھیں
پورے فرش پہ چوڑیاں بکھری پڑی تھیں، اس کے ہاتھ پہ گہرا کٹ لگنے کی وجہ سے خون کے قطرے فرش پہ گر رہے تھے۔ اس کی بھابھی نے اپنے دوپٹے کو اس کے ہاتھ پہ لپیٹا تھا۔ اس کی امی نے اسے گلا لگا کر کہا، بس میری بچی بہت بہادر ہے، صبر کر شبینہ۔ شبینہ کی خشک آنکھوں سے آنسو بہتا ہوا اس کے گال کو بھگو گیا تھا۔ امی جان، اپنے مجھے تاک رات میں جنم دیا تھا نہ، دیکھیں نہ امی، آپ کی بیٹی بھی تاک رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آپ کی بیٹی منحوس ہے امی، مجھے سب ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ تڑپ کے رو رہی تھی۔ امی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں مجھے سب ٹھکرا دیتے ہیں؟ بولیں نا امی جان، وہ بے بسی سے چیخ رہی تھی۔ آپ مجھے تخت تو دے سکتی ہیں پر بخت نہیں۔ آپ کی بیٹی ہار گئی ہے آج۔ امی، آپ نے کیوں میری زندگی کو کسی مرد کا محتاج کیا؟ کیوں امی؟ وہ ماں کے گلے سے لگی تڑپ کے رو رہی تھی۔ آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا پر بنا کسی مرد کے سہارے جینا کیوں نہیں سکھایا؟ آپ نے مجھے پڑھا لکھا کر بھی اس قابل نہیں بنایا کہ میں خود کو کسی مرد کے سہارے بنا جی سکوں۔ آپ نے بس مجھے ایک ہی خواب دکھایا، شادی شادی شادی۔ میری زندگی کیوں ایک مرد کی محتاج ہے؟ امی، میں منحوس ہوں نا، بولے نا امی۔ وہ ٹوٹ کے بکھر گئی تھی۔ اس کی امی اسے سینے سے لگائی خود بھی رو رہی تھیں۔ بھابھی اسے صبر دلا رہی تھیں۔ بس کرو شبینہ، ابو بہت پریشان ہیں، تمہیں ایسے دیکھیں گے تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی، چپ ہو جاؤ۔ نیچے آواز چلی جائے گی۔ بھابھی نے اسے ابو کا واسطہ دیا تھا، اسے امی دیر تک سمجھاتی رہی تھیں۔ وہ بھوکی پیاسی ایسے ہی سو گئی تھی۔ شبینہ کی والدہ نے اسے کمبل اوڑھ کر کمرے کی لائٹ بند کی تو شبینہ نے پھر سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ پورے کمرے میں اس کے خواب کرچی کرچی بکھرے پڑے تھے۔